تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت کی بارش میں بھیگ رہے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے غسل کے بارے میں۔ پچھلی ویڈیو طہارت کے بارے میں تھی، لیکن میں نے ڈیٹیل کے ساتھ نہیں اس کو بیان کیا کہ طہارت کب واجب ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ عز و جل میری اگلی جو ویڈیو ہے وہ اسی پہ ہوگی کہ طہارت کب واجب ہوتا ہے انسان پہ اور کب طہارت کرنا چاہیے۔ ابھی ہم غسل کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں غسل کے بارے میں یہ بتا دوں کہ غسل جو ہے اس کے 3 فرائض ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے جب ایک انسان نارملی غسل کر رہا ہے، یعنی کہ جمعے کے دن غسل کر رہا ہے یا ویسے نہا رہا ہے ٹھنڈک کے لیے اور یا پھر عیدین کے لیے غسل کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ جو 3 فرض ہیں وہ اتنے ضروری نہیں ہیں۔ اگر آپ کریں گے تو وہ سنت ہوں گے، اس کا ثواب ہوگا۔ لیکن اگر آپ پہ غسل واجب ہو چکا ہے، آپ جنابت کی حالت میں ہیں، تو تب آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ ان جو فرائض ہیں ان پہ عمل کریں۔ اور اگر ہم اس کو ایک فرض بھی چھوڑیں گے تو ہمارا غسل پورا نہیں ہوگا، ہم ناپاک ہی رہیں گے۔ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ غسل کے فرائض کیا ہیں اور ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے کلی کرنا ہے، اور کلی جو ہے جب اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ کا پانی حلق تک جائے اور آپ غر کی آواز آئے حلق تک، جو اینڈ تک وہاں تک پانی آپ نے لے کے جانا ہے اور اس کے بعد پھر باہر پھینک دینا ہے۔ یہ 3 دفعہ کلی کرنی۔ اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی اتنا چڑھانا ہے کہ جو ناک کی ہڈی ہے وہاں تک آپ کا پانی جائے، یعنی کہ ہاتھ میں پانی لیا، اس کو ناک کے قریب لے کے جا کے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو سونگھنا ہے، ہلکا سا، اتنا تیز نہیں سونگھنا کہ وہ جا کے آپ کے دماغ میں چڑھ جائے۔ آہستہ سے اس کو سونگھنا ہے تاکہ وہ پانی جو ہے وہ آپ کی ناک کی ہڈی تک جائے۔ یہ لازمی جز ہے غسل کا۔ اس کے بعد یہ 2 چیزیں کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے پورے جسم پہ پانی بہانا ہے اچھی طرح سے، ایک ایک بال، ایک ایک چیز، ناخن تک، پاؤں کے ناخن تک پانی بہانا ہے۔ پورا جسم گیلا ہونا چاہیے اچھی طرح سے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسح کر کے آ گئے ہیں اور غسل صحیح طرح سے نہیں کرتے، تو وہ ان کا جو غسل ہے وہ نہیں ہوتا، وہ جنابت کی حالت میں رہ جاتے ہیں اور پھر ایسے گھر میں پھرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک انسان جنابت کی حالت میں رہتا ہے تو گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اور اس کی نمازیں، اس کی عبادت سب ضائع۔ اگر آپ پاک نہیں ہو تو یہ سب ضائع۔ اگر ہم نے یہ فرائض ٹھیک طرح سے ادا نہیں کیے تو ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہمارے قرآن سب ضائع ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم کلی کر لیتے ہیں تو کلی کرنے کے بعد ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں جنابت کی حالت میں، یعنی کہ جب ہم پہ غسل واجب ہوتا ہے تب ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم نے کلی کرنے کے بعد یہ ناک میں پانی چڑھا لیا، اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ واش روم میں یہ سب کچھ نہیں پڑھا جاتا، یہ واش روم سے باہر پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد آپ واش روم کے اندر بایاں پاؤں یعنی کہ الٹا پاؤں واش روم کے اندر رکھیں گے، اور یہ سنت کریمہ ہے۔ اس کے بعد پھر نہا کے پھر ہم باہر نکلیں گے۔ اس میں جو واش روم ہے اس میں کچھ بھی دعائیں وغیرہ کچھ بھی نہیں ہم پڑھ سکتے واش روم سے باہر۔ یہ لازمی جز ہے اور ان کو کرنا لازمی ہے، ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہماری عبادتیں ممکن نہیں ہیں۔ غسل یا رسم غسل ہمارے ایمان کا ایک لازمی پہلو ہے۔ یہ روحانی صفائی اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں غسل کی اہمیت پر زور دیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ غسل پر ہر بالغ مسلمان پر جمعہ کے دن فرض ہے، اور ان پر بھی جو ناپاکی کی حالت میں ہے، یعنی کہ جو ناپاکی کی حالت میں ہے
ان پہ تو لازمی فرض ہے، ویسے بھی کرنا چاہیے، یعنی کہ جمعے کے دن لازمی غسل کرنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ جو جنابت کی حالت میں فوت ہو گیا وہ جنابت کی حالت میں ہی اٹھے گا۔ غسل اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت طلب کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، پھر مسجد میں جا کر نماز ادا کی اور خطبہ سنا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نماز جمعہ کے علاوہ مباشرت، حیض اور ولادت کے بعد غسل بھی فرض ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب عورت کی ماہواری ختم ہو جائے تو وہ غسل کرے اور نماز پڑھے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یاد رکھیے، غسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور روحانی ترقی اور اس سے قربت کا ذریعہ ہے۔ آئیے ہم باقاعدگی کے ساتھ غسل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے رب سے معافی اور رحمت طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں۔ یہ جب ہم صحیح طرح سے غسل نہیں کرتے، جب ہم پہ غسل واجب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو صحیح سے ادا نہیں کرتے، فرائض صحیح سے ادا نہیں کرتے یا دیر لگا دیتے ہیں نہانے میں، غسل کرنے میں، تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، گھر میں بے برکتی رہتی ہے، بیماریاں آتی ہیں اور انسان میں بیڈ وائبس پیدا ہوتی ہیں، بہت اس کے سائیڈ ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں۔ تو انسان جو پاکیزگی میں سکون ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اب جب پاکیزہ ہوں گے تو آپ اللہ کے قریب، زیادہ قریب ہوں گے۔ تو ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے، اگر ہمارا غسل، ہمارا طہارت اچھا ہے تو ہماری عبادتیں بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اور اللہ تعالی ہمیں پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے، تو ہمیں وہ جو نصف ایمان ہے اس طریقے سے ضرور حاصل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور میری ویڈیو کو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کریے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، تھینک یو۔ اور نیکسٹ میں طہارت کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بات کروں گی کہ طہارت کب کب واجب ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کو صحت والی، تندرستی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ عبادت اور نیک عمل کرنے میں ہم آگے بڑھ بڑھ کے قدم اٹھائیں نیکی کے کاموں میں، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ بڑھ کے کریں اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔